ہر انسان کو اپنی زندگی میں تھوڑا تھوڑا وقت جو ہے وہ اپنے رب کے لیے بھی نکالنا، اپنے خدا کے لیے، کہ وہ خالق جس نے ہمیں بنایا ہے، کہ ہماری خدا سے گفتگو کتنی ہے، ہم اللہ سے کتنی گفتگو کرتے ہیں، ہم اللہ کو کہاں پہ ڈھونڈتے ہیں؟ اللہ مسجد میں تو نہیں، اللہ گھر میں بھی نہیں، اللہ مصلی میں بھی نہیں، کہ اللہ جو ہے وہ تو اس دنیا کی ہر شے کے آئینہ جمال میں ہے، کہ انسان تصویر دیکھتا ہے، آئینہ دیکھتا ہے اور تصویر سے محبت کرتا ہے، لیکن حقیقت میں صاحب تصویر سے محبت کرنی ہے۔ کہ رجب علی حیات نے بیات میں فرحات سے یہ پوچھا کہ تم نے ساری زندگی شیری کی محبت میں گزار دی، اس سے محبت کیوں نہیں کرتے جس نے شیری کو بنایا تھا؟ تو فرحات کہنے لگا کہ بات تو مجھے کبھی کسی نے کہا نہیں کہ جس نے شیری کو بنایا ہے وہ بنانے والا کتنا۔ اور جب لیلا مرنے لگی تو اپنی ماں سے کہنے لگی کہ جب مجنو آئے میری قبر پہ تو اس کو کہہ دینا کہ اس سے محبت کرے جس کے چہرے نے کبھی مرجھانا نہیں، اس سے محبت۔ کہ ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی محبتیں کہاں پہ تلاش کرتے، کہ انسان زندہ ہے یا مردہ ہے؟ حدیث رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الناس والنائم، کہ انسان سویا ہوا ہے، انسان سویا ہوا ہے، یہ تب بیدار ہوگا جب یہ مرے گا۔ کہ ہماری زندگی میں ہم ابھی سانس لے رہے ہیں تو اللہ کے محبوب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان سو رہا ہے، ہوش تب جب قبر میں اتارے جائیں۔ تو ہماری زندگی میں ہم اتنا کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں، اتنا کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں کہ تھوڑا 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 اس کے باوجود ہمیں سب کچھ تھوڑا لگتا ہے، یہ زندگی بھی تھوڑی لگتی ہے۔ بڑی پریکٹیکل بات آپ سے میں کروں گا۔ قرآن پاک میں سورہ لقمان، اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکمت دی، اور حضرت لقمان اپنے بچوں سے بڑی چار پریکٹیکل باتیں انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، چار ایسی چیزیں ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں 400 انبیاء سے سیکھی۔ چار چیزیں، کوئی استاد نہیں، کوئی اللہ کا ولی نہیں، چار انبیاء کہ ان سے میں نے 400 انبیاء کہ ان سے میں نے چار باتیں جو وہ میں نے سیکھی ہیں۔ کہ بیٹا ایک تو پہلی بات کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز کے دوران اپنے قلب کی حفاظت، کہ ہم جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو سوچے ایسے پرندوں کی طرح ہمارے ارد گرد منڈلانے لگتی کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہے کہ پہلی رکعت کے بعد تیسری پڑھی ہے، چوتھی پڑھی ہے، دوسری میں اب بھول جاتے ہیں، ہم نماز بھی نہیں پڑھ پاتے۔ میں کہا کہ بیٹا جب نماز پڑھو تو اپنے قلب کی حفاظت کر، اور ہماری زندگی جب ہم نماز پڑھتے تو ہمارا ذہن اتنی جگہوں پہ بٹا ہوتا ہے، اتنی جگہ پہ بٹا کہ امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ کربلا کے واحد سید ہے، جو کربلا میں بچے تھے، نماز پڑھ تو ان کا امامہ تھوڑا سا ہٹ گیا، تو راوی نے کہا کہ حضور آپ نماز کے دوران آپ نے توجہ ہی نہیں کی، آپ کا امامہ ہٹ گیا۔ تو کہنے لگے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں کس کے سامنے کھڑا تھا، کہ میں اگر آپ سے گفتگو کروں اور آپ موبائل میں لگے ہوں تو میں ایک دفعہ دیکھوں گا، دو دفعہ دیکھوں گا، پھر میں کہوں گا یہ تو توجہ ہی نہیں دے رہا۔ کہ جب ہم نماز پڑھتے تو ہمیں یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ ہم کس کے سامنے، کس کی بارگاہ میں کھڑے، کس کے سامنے سجدہ، ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا۔ اور دوسری چیز کہ بیٹا اپنے گلے کی حرام لقمے سے حفاظت کرنا، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم سارا دن کیا کھا رہے ہیں۔ کہ دنیا میں جتنی یہ تباہی ہے، یہ دنیا میں جتنی ناراضگیاں، لڑائی جھگڑے ہیں،
فساد ہیں، یہ سب اس حرام لقمے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ کے ولیوں کو نظر آتا کہ وہ کیا کھا رہے۔ ایک طالب علم تھے، انہوں نے اپنے استاد کو جو کہ اس وقت کے درویش تھے کو کھانے پہ بلایا اور ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا۔ اب اس دعوت پہ جب کہ استاد تشریف لے کر آئے تو انہوں نے کھانے میں گوشت بھی تھا، چاول بھی تھے، تھوڑے سے چاول کھائے اور چلے گئے۔ طالب علم کو تجسس ہوا کہ شاید تو کمی رہ گئی ہے، میرے استاد نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ اپنی طریق حیات سے پوچھنے لگا کہ طہارت کا پورا احتیاط کی؟ کہا جی بالکل۔ گوشت والے کے پاس کہا کہ میں پیسے نہیں دوں گا لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ گوشت میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا؟ اس نے کہا کہ بالکل، جس وقت آپ کا گوشت میں بنا رہا تھا تو ایک بلی آئی اور اس نے گوشت اپنے ہاتھ میں دبایا، میں نے اس سے چھینا، اس پہ ظلم کیا۔ اب یہ بات لے کر جب وہ پہنچا اپنے استاد کے پاس کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ گوشت میں بنا، تو کہنے لگے کہ بیٹا جس وقت کھانا میرے سامنے تھا وہ گوشت نہیں تھا، نجات، تو میں کیسے، کس طرح میں نجات، ہمیں نظر نہیں آتا، کچھ کھا رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں، کہ ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ اور تیسری چیز، حضرت لقمان نے کہا کہ بیٹا جب کسی کے گھر جاؤ نا، اس کی ناموس سے اپنی نگاہوں کی حفاظت، کہ ہماری جو نگاہیں دیکھ رہی اور وہی دماغ کے اندر خیالات کو بھی پیدا کرتی ہیں، شعور کو بھی ڈسٹرب کرتی ہیں کہ ہم سارا دن کیا دیکھ رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے اندر وہ اللہ کا نور نظر، لیکن ہمیں لوگوں کے اندر ان کی کامیابی اور ان کی ترقی سے یا تو حسد نظر آ رہا ہے یا کبھی ہماری نگاہیں بے روی کا شکار ہو جاتی۔ اور چوتھی چیز میں کہا کہ بیٹا کہ جب کبھی آپس میں بیٹھو، اپنی زبان دوسروں کی غیبت سے حفاظت کر، کہ نماز میں قلب کی حفاظت، حلال لقمے سے اپنے گلے کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت اور زبان کی حفاظت، کہ جب ہم 4-5 بیٹھتے ہیں، 3 بیٹھے ہیں تو چوتھے کی برائی، 4 بیٹھے ہیں تو 5ویں کی برائی، کہ ہمیں اس چیز میں لذت آنی، کسی کی غیبت کر کے، کسی کی چغلی کر کے، جو کہ زنا سے بھی بڑا گناہ اور ظلم ہے، کسی مردار بھائی کا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، کسی کی غیبت کرنا۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ بڑی پریکٹیکل چیزیں، کہ اگر ہم ان 4 چیزوں سے اپنی زندگی میں اپنی حفاظت کریں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی؟ اس وقت ملتی کہ جب ہمارے رب سے رابطہ ہوتا، جب ہم اپنے رب سے بات کرتے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیر صاحب ہم اللہ سے کیسے بات کریں؟ کلام الہی، کہ سارا دن میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اپنے رب کو سننے کا وقت نہیں۔ اگر آپ اللہ سے گفتگو نہیں کر سکتے تو اللہ کو کرنے دیں، اللہ کی گفتگو، کہ اللہ کیا کہتے، وہ کیا چاہتے، اس کو گفتگو کرنے، اس کے لیے وقت نہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو پابند کر کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے۔ کہ کاظم کربلائی کم میں ایک شخص تھا جو کسان تھا، وہ اس کھیت پہ کام کرتا تھا جس کھیت کا مالک زکوٰۃ نہیں دے، اس کی عادت تھی کہ صرف اسی کھیت میں کام کرتا تھا جس کو پتا ہو، اس کو معلوم ہو کہ یہ شخص زکوٰۃ نکال، وہاں پہ وہ کام کرتا۔ اس کا یہ عمل اس کے بدن کو بندگی کے اتنے قریب اس نے کر دیا کہ ایک دن تو گھوڑ سوار آئے
اور آ کے اسے کہا کہ کاظم قرآن پڑھو. کہا میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں، میں کس طرح سے قرآن پڑھوں. اس کے سینے پہ ہاتھ لگایا، اس نے حفظ سے قرآن پڑھنا شروع کر. جب اس نے دیکھا کہ میں نے تو قرآن حفظ سے پڑھنا شروع کر دی ہے، معجزہ ہو گیا، تو وہ اپنے علاقے کے جو مولانا صاحب تھے ان کے پاس گیا اور ان کو جا کے کہا کہ میں تو قرآن پڑھنے لگا ہوں، میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا اس کا امتحان لینے کے لیے کتاب کھولی اور کہا کہ جہاں جہاں قرآن لکھا ہے اس کو پڑھو، وہاں پہ انگلی رکھو. جہاں جہاں پہ قرآن لکھا ہوا تھا وہاں وہاں پہ وہ انگلی رکھ دیتے. وہ کہتے تم تو پڑھے لکھے نہیں ہو، تمہیں کیسے پتا کہ یہ کون سی تحریر ہے اور یہ قرآن کی تحریر. وہ کہنے لگا کہ جہاں جہاں پہ قرآن کی تحریر ہے وہاں وہاں سے نور نکل رہا، اور میں وہاں وہاں پہ انگلی رکھ رہا کہ اللہ نور، کہ ہمارے اندر جو نور ہے، کہ ہر دل میں اللہ بستا ہے، ہر شخص کے اندر اللہ کا نور، کہ اللہ کے نور سے محبت کرنا، اللہ کے بندے سے محبت کرنا، اور لوگوں کے اندر ان کی جو خرابیاں ہیں اس کو ترک کر کے بہتری کو تلاش کر. اور یہ چار چیزیں لقمان نے بچوں کو کہیں کہ اپنے قلب کی حفاظت، اپنے گلے کی حفاظت، اپنی نگاہ کی حفاظت اور اپنی زبان کی حفاظت. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں پہ عمل درآمد کرنے کی توفیق دے.